السلام علیکم۔ اردو فار اسٹوڈنٹس چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا پڑھیں گے۔ جی، آج ہمارا آج کا سبق ہے وہ ایک نعت ہے۔ اس نعت کے شاعر جو ہیں وہ امیر منائی ہیں۔ یہ بہت خوبصورت نعت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا بے پناہ اظہار کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اشعار کی تشریح دیکھتے ہیں۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ جی، سب سے پہلے میں آپ کو اس شعر کا مفہوم بتاتی ہوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ بلا شبہ صبح کے وقت چلنے والی خوشبودار ہوا مدینے سے آتی ہے، کیونکہ اس میں مدینہ منورہ کی خوشبو ہے۔ یہ تو تھا اس شعر کا مختصر مفہوم۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ بہار کے موسم میں صبح سویرے جو ٹھنڈی ٹھنڈی اور فرحت بخش ہوا چلتی ہے وہ یقیناً مدینے سے ہو کر آتی ہے، کیونکہ اس میں اس مبارک شہر کے پھولوں کی مہک شامل ہوتی ہے۔ اور یہ شاعر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور بے پناہ عقیدت کا اظہار ہے کہ وہ صبح کی ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا کو اس لیے خوشبودار قرار دیتے ہیں کہ وہ بھی مدینے سے ہو کر آتی ہے، مدینے کے شہر سے ہو کر، مدینے کے مبارک شہر سے ہو کر آتی ہے، اسی لیے اس میں مہک پائی جاتی ہے۔ جی، اب دوسرا شعر ہے۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ یہ بھی ایک بہت خوبصورت شعر ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا مختصر مفہوم دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں ہم نے طوطی اور بلبل جیسے خوش آواز پرندوں کی گفتگو سنی تو معلوم ہوا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ اس میں شاعر نے پرندوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی ہے۔ اچھا جی، شاعر فرماتے ہیں کہ طوطی اور بلبل جیسے خوبصورت پرندوں کی چہکار میں جو مٹھاس اور شیرینی پائی جاتی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ خوش آواز پرندے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک بیان کرتے ہیں۔ ہمیں ان کی چہکار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سرور عالم کی بات کرتے ہیں۔ اور اس میں شاعر جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے بارے میں یہ اظہار کر رہے ہیں کہ ان پرندوں کی خوبصورت آوازوں میں یہ خوبصورتی اور مٹھاس پائی ہی اسی لیے جاتی ہے کہ وہ بھی آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ یہی ان کی آوازوں کی خوبصورتی ہے۔ تیسرا شعر ہے۔ جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ بہت ہی خوبصورت نعتیہ شعر ہے اور اس میں شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر زندگی گزاروں، یہی میری حسرت ہے۔ اب اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، اور شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی آپ کے دروازے یعنی مدینے میں گزرے اور وہاں پر ہی مجھے موت آ جائے، اور یہ بات میرے لیے باعث سعادت ہوگی کہ روز محشر آپ کے در سے اٹھایا جاؤں گا۔ مسلمانوں کے لیے یہ انتہائی عقیدت اور محبت کی عقیدت اور احترام کی بات ہے کہ وہ ان کو مدینہ منورہ میں موت نصیب ہو، اور یہ ان کے لیے بہت سعادت کی بات ہے جو بلا شبہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ جی، اب ہم اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یک سو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ جی، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میری نگاہ جس طرف بھی آ کر ٹھہرتی ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے، اور جب دل یکسو ہو کر غور کرے تو ہر طرف آقا کا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ جی، اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے سرشار ہو کر کہتے ہیں کہ میرا دھیان ہر وقت ہر لمحے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف لگا رہتا ہے۔ آپ کا تصور میری آنکھ اور دل میں بسا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہر جگہ مجھے نظر آتے ہیں، یعنی کہ میرا دل جب آپ کے بارے میں غور کرتا ہے، آپ کی طرف دھیان لگاتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف آپ ہی آپ ہیں، اور آپ کے انوار مبارک سے یہ پوری دنیا روشن اور منور ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کی آنکھ اور دل میں بسے ہوئے ہیں، اور آپ کے نور سے ہی یہ دنیا روشن ہے، خوبصورت ہے۔ جی، اب ہم چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔
تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آرزو ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں مٹی بن جاؤں، اور اسی میں میری عزت اور آبرو ہے، یعنی کہ آپ کے راستے میں مرنا ہی میری عزت اور بڑائی ہے۔ جی اب ہم اس شعر کی تشریح دیکھتے ہیں کہ شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بے پناہ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری آرزو یہی ہے کہ میں آپ کے راستے میں فنا ہو جاؤں۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر قابل عزت اور قابل فخر بات کوئی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے، اور آپ کے راستے میں اپنی روح اور اپنی جان فنا کر دینا ہی ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ اور شاعر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے تو فخر کی بات ہی یہ ہے کہ میں آپ کے راستے میں مٹی ہو جاؤں، آپ کے راستے کی دھول بن جاؤں، اور یہی میری خوش قسمتی ہوگی۔ جی اب اگلا شعر ہے، یہاں ہے ظہور اور وہاں بھی نور تیرا، مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو ہے۔ جی اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر موجود ہیں، اور دوسری دنیا یعنی لا مقام میں بھی آپ کی ذات مبارکہ عکس اور نور موجود ہے۔ جی اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جسمانی طور پر تو جلوہ افروز تھے ہی، لیکن لا مقام میں بھی آپ کا نور موجود ہے۔ دونوں جہاں ہی آپ کے نور سے منور ہیں، یہ کائنات بنی ہی آپ کے لیے ہے۔ اس شعر میں ایک لطیف اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لا مقام میں جانے کا بھی ہے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کا شرف حاصل ہوا تھا، تب آپ مکان سے لا مقام میں تشریف لے گئے تھے، یعنی اس دنیا سے دوسری دنیا میں تشریف لے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے۔ تو اس شعر میں اس واقعے کی طرف بھی ایک ہلکا سا اشارہ کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونق فرمائی ہی تھی، دوسری دنیا میں بھی آپ کا نور موجود ہے، اور وہاں بھی آپ کی وجہ سے ہی رونق ہے۔ ہاں جی اب ہم اس نعت کے آخری شعر کی طرف چلتے ہیں، جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ اب اس میں شاعر جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، سب سے پہلے اس کا مختصر مفہوم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالکل بے عیب اور ہر طرح کے نقص سے پاک ہے، جیسے کوئی پھول بے داغ اور کانٹوں کے بغیر ہو۔ اب ہم اس شعر کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک خوبصورت پھول قرار دے رہے ہیں، جو بالکل بے داغ ہے، جس میں کوئی خامی نہیں ہے، اور اگر کوئی بے داغ اور کانٹوں کے بغیر گلاب کا پھول ہو سکتا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ کے سوا کوئی نہیں ایسا۔ آپ کی ذات کی طرح بے عیب اور ہر طرح کی خامی سے پاک ذات اس دنیا میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور آپ کی ذات ایک ایسے پھول کی طرح ہے جس میں کوئی داغ نہیں، کوئی خرابی نہیں، اور یہ شاعر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ جی اب ہم اس نعت کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ اس نعت کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتی ہے، اور ہمارا جینا مرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور یہی ہماری عزت کا باعث ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ کا امتی ہونا ہی ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس نعت کی تشریح اور اس کا مرکزی خیال اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو آپ غور سے دیکھیے تاکہ آپ ان اشعار کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور ان کی تشریح کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ چلیں تو اب اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔